وہ میری بہن کے اوپر سوار تھا، جبکہ میری بہن کی حالت خیر تھی اور چیخ کر میرے کزن کو اور کرنے کا بول رہی تھی۔ اس کے کہنے پر میرے کزن نے ایک ہی جھٹکے سے راکٹ اس کے اندر کیا۔ جب میری بہن کی چیخ، میرا نام عمران ہے، میری عمر 18 سال ہے، میں کافی خوبصورت ہوں اور میرے نین نقش بہت ہی پرکشش تھے، چھوٹی سی عمر میں اپنے قد کی وجہ سے کافی جوان لگتا تھا۔ ہم سب ہی اپنی فیملی میں خوبصورت تھے۔ میرے سے پہلے میری ایک بہن تھی جو کہ مجھ سے بڑی تھی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن کافی خوبصورت تھی اور بہت جوان تھی۔ ہم سب گاؤں میں رہتے تھے اور ہماری اپنی زمین تھی جس کی وجہ سے زمین پر کام کرتے تھے۔ میری بہن کو پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا، پر ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، اس وجہ سے ہم لوگ بس زمین پر کام کرتے تھے اور میری بہن اپنی پڑھائی نہ کر سکی۔ ہمارے خاندان میں یہی رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس وجہ سے میرے اماں ابا میری بہن کا رشتہ تلاش کرنا شروع ہو چکے تھے، پر میری بہن میرے چچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ ان کی شادی آپس میں ہو جائے گی، کیونکہ میرا کزن بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ ہم لوگ جب بھی زمین پر کام کرنے جاتے تو میری بہن ہی کھانا لے کر آتی اور میرا کزن مجھے کسی کام سے واپس بھیج دیتا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اور میں واپس آ جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں جان گیا تھا کہ وہ دونوں پیچھے سے کیا کرتے تھے۔ پر اچانک ہی میری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور بہت اچھا بزنس کرتے تھے۔ میرے ابا نے یہ سب دیکھا تو فوراً ہی رشتہ پکا کر دیا تھا۔ جب میری بہن کو معلوم ہوا تو وہ بہت رونے لگی تھی۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ معلوم تھی، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور مجھے یہی امید تھی کہ شاید میرا کزن بول دے کہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر وہ خاموش رہا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری بہن کا بس استعمال کر رہا تھا۔ اگر وہ سچ میں میری بہن کو چاہتا تو بول دیتا کہ وہ پسند کرتا ہے، لیکن میری بہن کو اس کی چالاکی کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس وجہ سے وہ روز اس کی یاد میں آنسو بہاتی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ لڑکی شادی کے وقت کمزور پڑ جاتی ہے اور اپنے اماں ابا کو یاد کر کے روتی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری بہن کے رونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ خیر، میری بہن کی سادگی سے شادی ہو گئی تھی اور وہ شہر چلی گئی تھی۔ شادی کے اگلے دن وہ رسم کی وجہ سے ہمارے پاس آئی تو وہ کافی اداس سی تھی۔ مجھے اس کی اداسی سے پتہ چل گیا تھا کہ ضرور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سمجھوتا کرنا تھا اور اس بات کو تسلیم کر لینا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ واپس چلی گئی تھی۔ اسی طرح شادی کو 3 سال گزر گئے تھے اور ان 3 سالوں میں وہ بہت دکھی ہوئی تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اماں کے سامنے کافی روتی تھی کہ اس کے سسرال والے اسی پر الزام لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جب یہ اولاد نہیں ہو رہی۔ میری اماں بھی اسے سمجھاتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پر اس کے سسرال والوں نے اسے کچھ مہینوں کا وقت دے دیا تھا، لیکن 1 مہینہ گزر گیا تھا، اس وقت میں بھی کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے کافی پریشانی رہتی تھی۔ ایک دن میری بہن کے شوہر نے اسے ہمارے ایک گھر 1 مہینے کے لیے بھیج دیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ بھی واپس شہر چلا گیا تھا۔ میری بہن کچھ دیر تو اداس رہی تھی، پر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد وہ کافی خوش رہنے لگی تھی اور اس کا دل لگ چکا تھا۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر سکون ملنے لگا تھا کہ میری بہن اب خوش رہتی ہے، کیونکہ اس کی خوشی میں میری خوشی تھی۔ میرے کزن وغیرہ بھی ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دن میرا وہی کزن آیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا تھا اور میں نے اپنی بہن کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے نہ ملے، پر میری بہن نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اور اسے اب کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے میں پچھلی ساری باتوں کو بھول جاؤں۔ میں نے اپنی بہن کی بات مان لی تھی۔ میرا وہ کزن اب آتا رہتا تھا اور میری بہن بھی خوش تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، جب میں زمین سے واپس آیا تو اسٹور روم سے عجیب سی آواز آئی۔ میں جلدی سے پوچھا کہ اندر کون ہے، جب اچانک سے میری بہن باہر نکل آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اسٹور سے وہ اپنی پرانی چیزیں نکال رہی تھی، کہ وہ مشکل سے نکل رہی تھی، تب اس کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی اس کی بات کو سچ سمجھ گیا اور واپس اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ دن ایسی گزرتے رہے اور میری بہن اب خوش رہتی تھی اور روز اسٹور روم میں رات کو جاتی اور پوچھنے پر وہ یہی کہتی کہ اس اسٹور روم میں ایک ہی کام، اس وجہ سے وہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تبھی وہ کام کرتی ہیں۔ میں بھی اس کی بات مان لیتا تھا،
لیکن ایک دن میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں آدھی رات کو واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ ہمارا ایک ہی واش روم تھا جو کہ سین کی جانب تھا اور اسٹور روم بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ مجھے اس وقت بھی ویسی عجیب آوازیں آئی تھی جو رات کو اس وقت آتی تھی جب میں اسٹور روم سے گزرتا تھا اور میری بہن وہاں موجود ہوتی تھی۔ اس بار وہ آواز کچھ زیادہ ہی آ رہی تھی اور مجھے حیرانی ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ دیکھ کر آؤں گا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر میں کافی حیران ہو گیا تھا کیونکہ اندر صرف میری بہن نہیں تھی بلکہ میرا وہ کزن بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا تھا۔ میری بہن بھی خود کو چھپانے لگی تھی اور میرا کزن بھی اپنی حالت صحیح کرنے لگا تھا۔ مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی کزن کو وہاں سے اٹھایا اور اسے ایک تھپڑ بھی لگا دیا۔ اسے کافی برا بلا کہنے لگا تھا کہ اس کی ہمت کیسی میری بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی۔ وہ بھی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ وہ یہ سب میری بہن کے کہنے پر کر رہا تھا اور میری بہن ہی اسے سب کرنے کا کہا تھا۔ میں اس کی بات پر حیران ہو گیا اور کزن کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میری بہن اب رونے لگی تھی۔ میں جان گیا تھا اس کے دل میں بھی میرے کزن کے لیے جذبات ہیں۔ میں اس سے کافی ناراض ہو گیا اور یہ بھی سوچ لیا کہ میں سب کو بتا دوں گا کیونکہ میری بہن نے ہر حد پاٹ کر دی تھی۔ میری بہن بھی اس بات سے کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھا۔ وہ ایک رات میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے معاف کر دوں اور یہ بات کسی سے بھی نہ کروں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آخر اتنی کیا مجبوری تھی جو وہ یہ سب کرنے لگی۔ اس پر وہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی کہ وہ کافی مجبور تھی کیونکہ اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مرد نہیں ہے، نہ ہی اس میں اتنی طاقت ہے کہ اولاد پیدا کر سکے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میری بہن رو کر مجھے بتانے لگی تھی کہ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ وہ سب کر رہی تھی۔ مجھے کافی شوق لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے کیا ہو گیا جب وہ بتانے لگی کہ سب یہی سمجھتے اس میں خرابی ہے جبکہ اس کا شوہر بالکل ٹھیک ہے اور سارے سے یہی کہتے ہیں کہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے اس نے کزن سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے تاکہ وہ امید سے ہو جائے۔ مجھے دھچکا لگا کہ میں سمجھ گیا میری بہن مجبور ہے۔ مجھے ایک آئیڈیا آیا اور میں نے سوچ لیا کہ اپنی بہن کی مدد کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے کزن کی مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتی تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس پر میری بہن حیران ہو گئی۔ وہ مجھے کافی چھوٹا سمجھتی تھی جب یہ پوچھنے لگی کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتی تھی۔ میں نے اسے اگلے دن ملنے کا کہا، واپس چلی گئی تھی۔ میں اب یہی سوچنے لگا کہ میں جو سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے اس کے ساتھ وہ سب کر لینا چاہیے کیونکہ مجھے اندر سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میری بہن بہت مجبور تھی۔ اس کی مجبوری سمجھتا تھا کیونکہ وہ یہ سب مجبوری کے ناطے ہی کر رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے بچہ دے سکے کیونکہ ورنہ اس کے سسرال والوں نے اسے تانے دیے تھے اور اگر اس نے خوشخبری نہ سنائی تو وہ اسے طلاق دلوا دیں گے۔ لیکن وہ جب بھی اپنے شوہر کا بتاتی کہ میرا شوہر تو نامرد ہے تو کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا اور سب اسے یہ کہتے کہ اصل خرابی تو تم میں ہے، ہمارا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے۔ میری بہن اسی وجہ سے کافی تنگ آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے میری کزن کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا تھا۔ میرا کزن نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کب سے کر رہا تھا اور اب تو مجھے یہی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میری بہن امید سے نہ ہو جائے، پر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے اس کزن سے کافی گھن آ رہی تھی جیسے اپنا ہی فائدہ سوچا تھا اور تبھی وہ اپنے فائدے کے لیے میری بہن کا استعمال کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اسے سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی مدد کروں گا اور میں جانتا تھا کہ میری بہن یہ نہیں سمجھتی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے اسے بھیج تو دیا تھا لیکن میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ اب وہ کل آئے اور اب میں کل کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا دل ابھی بھی تیز سے دھڑک رہا تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ وہ سب کیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی، میں کتنا گھٹیا انسان ہوں، لیکن میں اس کو کسی اور کے سامنے بھی یہ سب کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، اس سے مجھے بھی فائدہ ہو جانا تھا۔ میں نے آج تک کبھی بھی کسی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کسی کے بارے میں نے ایسا سوچا تھا کیونکہ میرا خاندان بہت ہی پڑھا لکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چیز کو کرنے کے بہت نقصانات ہیں۔ میرے ابا بہت غصے کے تیز تھے، تبھی تو انہوں نے ہمیں پڑھائی بھی نہیں کرنے دی تھی، اسی وجہ سے ہم لوگ زمین پر جاتے تھے۔ پر میں چھوٹا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا تھا کہ گاؤں میں کیا چل رہا ہے۔ میری بہن کا جو چکر چل رہا تھا اس کی بھی مجھے بعد میں ہی بنک پڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محلے کے سبھی لڑکے لڑکیوں کے آپس میں چکر چل رہے تھے اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب کرتے تھے، لیکن مجھے سب کا بالکل بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی میں کسی چیز میں دلچسپی رکھتا تھا۔ پر اب میں نے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو میرے جذبات مچل رہے تھے۔ میں کب سے جوان ہو گیا تھا ایسی بات بھی نہیں تھی،
میں نیا نیا جوان ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے یہ احساسات تھے، پر جب سے اپنی بہن کو سنبھالنے میں اپنی کزن کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو میرے اندر عجیب سے جوش پیدا ہو رہا تھا، اور اب میں یہی سوچا تھا کہ وہ جوش بھی میری بہن سے ختم کرے گی، اور اگر پورے گاؤں والے میں سے کسی کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ میرے اتنے گندے خیالات ہیں، مجھے نہ جانے کیسی سزا ملتی۔ اس وجہ سے اپنے خیالات دباتا گیا۔ میری بہن جیسی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے پلان بتاؤ۔ تو نے خاموش ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، یہ تمہاری بہن ہے، پر دماغ کہہ رہا تھا اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور میری بہن کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے میں اپنے آپ کو سکون دے لوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور دماغ کی سنی اور اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہ سب کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہن کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن ایک ہی دم میں نے بات پلٹ دی اور اس سے کہنے لگا، میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہی تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ سنتی اس کی جان میں جان آئی تھی اور کہنے لگی، میں جان گئی ہوں تمہاری بات کا یہ مطلب کہ تم میرے سسرال والوں سے لڑو گے اور مجھے انصاف دو گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ہاں ایسی بات ہے، میں ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی کہ اسی بہانے اس کی کزن سے جان چھوٹے گی۔ میرے دل کو بھی سکون پہنچ گیا کہ چلو شکر ہے اب میری بہن میرے کزن سے دور رہے گی۔ دن ایسے گزرنے لگے تھے۔ میں نے اپنی بہن کے سسرال والوں کو یہی کہا تھا کہ میری بہن میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جب انہوں نے آگے سے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی ٹیسٹ کراؤ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات سنی تو فوراً اپنی بہن کے ٹیسٹ کروائے۔ میں نے جیسے اپنی بہن کا ٹیسٹ کروایا تو میری بہن میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس طرح میری بہن کے سسرال والے میرے بہنوئی کا علاج کروانے لگے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ اس کے بیٹے میں ہی کوئی خرابی ہے، جبکہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جب تک میرے بہنوئی کا علاج ہوگا میں اپنی بہن کو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یوں میں اپنی بہن کو اپنے پاس لے آیا تھا۔ میری بہن میرا شکریہ ادا کرنے لگی تھی کہ تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے میرے لیے سٹینڈ لیا، ورنہ میں نے تو امید ہی ترک کر دی تھی کہ اب میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، تم فکر